الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. معزز بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے غلام پیدا نہیں کیا. اور صرف یہ انسان کا ہی معاملہ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو آزادی دی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی ایک پرندہ کو بھی کوئی قید کر لیتا ہے تو ایک بے زبان جو انسان کی طرح نہیں بولتا، وہ پرندہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے آزادی ملے اور اسے کوئی پکڑ کے نہ رکھے، کوئی گرفتار نہ کرے، کوئی اسے پنجرے میں بند نہ کرے. تو آزادی ہر ایک کے دل کی عظیم تمنا ہے. کوئی بھی غلام رہنا نہیں چاہتا. آج کا یہ دن جو ہندوستان میں تاریخی اعتبار سے 15 اگست ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یوم آزادی کہتے ہیں. 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، اس لیے کہ یہ ملک غلام بنا لیا گیا تھا. پچھلے سال اس پر میں نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا کہ آزادی کی 200 سالہ دور ہندوستان میں کیسا گزرا اور اس میں کتنی قربانیاں دی گئی اور کن کن مذاہب والوں نے قربانی دی. قربانی کا معیار کیا تھا، یہ ملک غلام کیسے بنا اور پھر غلامی سے اس ملک کو آزادی کیسے ملی. اندازہ لگائیے، 1757 سے لے کر 1857 تک، پھر 1857 سے لے کر 1947 تک، یہ جو 200 سالہ دور ہے، اس میں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں. پھر جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اور انسان کے دل میں یہ تمنا اور تڑپ ہے کہ ہمیں کسی کا غلام رہنا نہیں ہے. یہ آزادی کا تصور کس نے دیا؟ ہم تو بات کر رہے ہیں 200 سال پہلے کی اور 250 سال پہلے کی نا، جو غلام ہوا تھا. مگر یہ آزادی کا تصور 1400 سال بلکہ 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا کہ انسان کو ایک آزادی چاہیے، اس کو غلامی کسی بھی حال میں نہیں چاہیے. مگر 1450 سال پہلے پیچھے لوٹنے کے بجائے دنیا کے روشن خیال لوگوں نے، بلکہ یوں کہیے کہ یورپ والوں نے، افلاطون اور ارسطو نام سنے ہیں، ان دونوں کو آزادی کا اور جمہوریت کا بانی قرار دیا ہے. جبکہ یہ افلاطون اور یہ ارسطو یہ کوئی بہت پچھلے لمبے زمانوں کے نہیں ہیں، مگر اس سے قبل ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آزادی کا تصور پیش کر دیا تھا. حالانکہ ارسطو ہو یا افلاطون ہو، دونوں کے یہاں آزادی اور جمہوریت برائے نام ہے، صرف اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے.
چنانچہ ارسطو کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں جتنے غریب ہیں اور جتنے غریب کی بیویاں ہیں اور جتنے غریب کی اولاد ہیں، یہ قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر مالداروں کے غلام ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت اور آزادی کے بانی ہیں، جبکہ غریب اور غریب کے پورے خاندان کو امیروں کا پیدائشی طور پر غلام ماننا ان کا نظریہ تھا۔ اس کے علاوہ افلاطون کا خیال یہ تھا کہ جو لوگ فلاسفہ کا علم حاصل کر کے ماہر بنیں گے، حکمرانی کرنے کا اسی کو اختیار ہے، وہی حکومت بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوں، یا تو وہ ملک کی خدمت کریں گے فوجی اعتبار سے، یا صاف صفائی کے اعتبار سے، یا کاشتکاری کے اعتبار سے، یہ کسی بھی اعتبار سے وہ ماتحت رہنا چاہیے، وہ غلام رہنا چاہیے۔ یہ دونوں کا نظریہ اور تصور، مگر اس کے باوجود یورپ نے ان دونوں کو آزادی کا اور جمہوریت کا بانی قرار دیا کہ انہوں نے ہی آزادی اور جمہوریت کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی بالکل ماضی قریب میں، بہت لمبا زمانہ نہیں، 30 نومبر 1973 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نسل پرستی کے تعلق سے ایک قانون بنا، اور یوں کہا کہ قوم پرستی، برادری پرستی اور نسل پرستی یہ قانونی جرم ہے۔ نسل پرستی یہ قانونی جرم ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک نے تو اس قانون کو تصور کر لیا، مان لیا، مگر 4 ممالک ایسے ہوئے جنہوں نے اس قانون پر دستخط نہیں کیا۔ ان میں سے 2 ممالک پر تو بڑا تعجب ہو رہا ہے، اور 2 ممالک پر اس سے بھی زیادہ حیرت اور تعجب ہے۔ ایک ہے افریقہ اور ایک ہے پرتگال۔ انہوں نے اس قانون کو نہیں مانا، تعجب ان پر ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے اس پر دستخط نہیں کیا، جبکہ آج بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو حقوق انسانی اور آزادی کا علم بردار امریکہ اور برطانیہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ مگر جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ قانون پیش کیا گیا کہ قوم پرستی اور نسل پرستی یہ جرم ہے، تو یہ دونوں اس سے خارج ہو گئے، کہنے لگے ہم اسے نہیں مانتے۔ جب مانتے نہیں تو حقوق انسانی کے علم بردار وہ کائنات میں کیسے قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اب دیکھیے اسلام کا تصور۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حقیقی آزادی کہتے کسے ہیں؟ یہ عنوان کسی پس منظر میں ہم نے اختیار کیا ہے۔ اگر آپ لوگ دھیان سے سنیں گے تو کانٹیکٹ برابر سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کی بات اور حقوق انسانی اور اسی طرح آزادی اور اسی طرح جمہوریت اور دنیا کے خیالات، موجودہ دور کے حالات اور اسلام کا تصور کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آزادی کا تصور دیتے ہوئے یوں فرمایا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ میں نے سیم ترجمہ کیا ہے، کسی قوم کی دشمنی، سمجھیے گا آج کے 2025 کے حالات کے تناظر میں 1450 سال پہلے کی آیات کا تصور دیکھیے۔ 1450 سال پہلے اسلام آزادی کا تصور اس طرح دیتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم کسی پر حد سے تجاوز کر جاؤ۔ اب آج اس کو دیکھیے ملا کر کے، قوم کے ساتھ دشمنی ایک الگ چیز ہے، نظریاتی دشمنی، عقیدے کے اعتبار سے دشمنی، مگر حد سے تجاوز اتنا کیا جاتا ہے کہ اس سامنے والے کو ایک انسان ہی نہیں مانا جاتا، ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے چاہے تمہاری دشمنی غیر مسلموں کے ساتھ ہو، چاہے تمہاری دشمنی یہود و نصارہ کے ساتھ ہو، چاہے دشمنی دنیا کے کسی بھی قوم کے ساتھ ہو،
تمہاری دشمنی تم کو حد میں قائم رکھے. تمہاری دشمنی بھی دشمنی کے حد تک ہونی چاہیے. اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ تم ان پر تجاوز کرنے لگو، ان پر زیادتی کرنے لگو. اگر مسلمان کے پاس طاقت آ گئی، اگر ان کا غلبہ ہو گیا، قرآن یہ کہتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اس کے نشے میں سامنے والے پر حد سے تجاوز کر کے کسی کے عبادت خانے کو گرانے کی اجازت نہیں، کسی کے مذہب کو، مذہب کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں. یہ اسلام کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، تم انصاف پر قائم رہو. اعدلوا کا معنی عدل، انصاف کے اوپر تم قائم رہو. چنانچہ مسند احمد کی ایک مشہور روایت ہے، ممکن ہے بہت سارے حضرات اس کو سنے ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ بڑی وضاحت کے ساتھ نسل پرستی، قوم پرستی، مذہب پرستی کو مٹا دیا اور فرمایا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے کائنات کے لوگوں تم سب کا رب ایک ہے. وان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے. کیا فرمایا؟ تمہارا رب بھی ایک ہے اللہ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام. الا لا فضل لعربی علی اجمی، خبردار سنو اس بات کو دھیان سے، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. عرب والوں کو عجم والوں پر، غیر عرب والوں پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لعجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسود، اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. ولا اسود علی احمر، اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. الا بالتقوی، تقوی میں اگر کوئی بڑھا ہوا ہے، ایک غیر عربی ہے، ہندوستان کا ہے، عرب کے مقابلے میں اگر ان کا تقوی بڑا ہے تو ان کی فضیلت زیادہ ہے. اور اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی آدمی ہے، اس کا تقوی زیادہ بڑا ہے، تو وہ دوسرے جگہ کے لوگوں سے تقوی کی بنا پر ان کی فضیلت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ان کو کسی چیز میں بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. وقال، پھر نبی نے فرمایا الناس بنو آدم، کائنات میں جتنے انسان ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں. تو سب کے سب مٹی کے پتلے ہو، سب مٹی سے بنے ہوئے ہو. تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کا رب ایک ہے، کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ایک روایت مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مصر کا ایک قبطی، مسلمان نہیں، مصر کا ایک قبطی النسل آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا. کہنے لگا امیر المومنین، مصر میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ چل رہا تھا، تو مصر کا گورنر جو آپ نے جس کو بنایا ہے عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا بھی اس مقابلے میں مسابقے میں شریک تھا. میرا گھوڑا آگے نکل گیا تو میں خوشی منانے لگا کہ میں جیت گیا، مگر عمرو ابن العاص کا بیٹا محمد وہ آ کے کہنے لگا یہ گھوڑا میرا ہے. اب وہ کسی بھی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں. امیر المومنین میں قریب میں گیا، جا کر اپنے گھوڑے کو ٹٹول کے دیکھا، مجھے یقین ہے کہ وہ میرا ہی گھوڑا ہے، مگر اس کے باوجود عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا یوں کہتا ہے کہ یہ گھوڑا میرا ہے، یعنی میں جیت گیا، میں جیت گیا، اور میرے ضد کرنے پر انہوں نے مجھے کوڑا مارا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے مدینے میں ٹھہرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کو کہ میرا خط ملتے ہی بیٹے کے ساتھ مدینہ حاضر ہو جاؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، میں اچانک یوں دیکھ رہا ہوں کہ باہر
حضرت عمرو بن العاص 2 کپڑے میں مصر سے آ رہے ہیں، ایک لنگی ہے اور ایک چادر ہے، اور ہے مصر کا گورنر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا دیکھ رہے تھے کہ عمرو بن العاص اکیلے آ رہے ہیں یا بیٹے کے ساتھ آ رہے ہیں، تو دیکھا کہ نہیں، پیچھے پیچھے بیٹا محمد بھی آ رہے ہیں۔ چنانچہ عدالت لگائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے وہاں ہوتے ہوئے مقدمہ مدینہ کیسے پہنچ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس واقعے کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، لہذا اس میں آپ بھی برابر جرم کے شریک ہیں۔ کمال، شکایت کرنے والا قبطی ایک غیر مسلم، اور فیصلہ دینے والے اسلام کے امیر المومنین، جن کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے وہ ہے مصر کا مسلمان گورنر جس کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس کا فیصلہ وہاں پر نہ کیا اس لیے کہ آپ کا بیٹا ہے۔ قبطی کے ہاتھ میں کوڑا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنے کوڑے انہوں نے تمہیں لگائے تھے میرے سامنے اتنے کوڑے ان کو لگاؤ۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو اتنے کوڑے لگائے گئے مجلس میں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اسی کوڑے کو ان کے باپ کے سر پہ بھی گھماؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ انصاف، اسلام میں برابری کا انصاف کیسے ہوتا ہے۔ باپ نے اس پر توجہ کیسے دی، توجہ کیسے نہیں دی؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبطی کو یہ کہہ کر واپس کیا، دیکھو میں نے تمہیں انصاف دلا دیا، یہاں سے جاؤ، کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ انصاف بھی دے رہے ہیں اور تحفظ بھی دے رہے ہیں، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، پنچایت میں بات تو ہو گئی، باہر جا بھی گیٹ سے باہر نکلے نہیں کہ پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ یہاں انصاف بھی دیا جا رہا ہے اور تحفظ بھی دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی بات پیش ہو سکتا ہے یہ قبطی ہے، ہو سکتا ہے یہ غیر مسلم ہے، ہو سکتا ہے یہ غریب ہے، امیر المومنین مصر کا گورنر، اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کو بدلے میں قصاص میں کوڑا مارا گیا، ہو سکتا ہے اس بچے پر زیادتی کرے، تو تحفظ بھی دے دیا ان کو۔ یہ ہے اسلام میں آزادی کا تصور۔ آزادی ہو تو سب کے لیے آزادی ہو، عقیدے کے اعتبار سے بھی، مذہب کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، ساری چیزوں میں اسلام نے آزادی کا تصور اس طرح پیش کیا ہے۔ کوئی کسی کا غلام نہیں، بلکہ اسی روایت میں اخیر کا ایک جملہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے اس کو غلام کب سے سمجھا ہے جبکہ یہ اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے؟ یہ جملہ بھی ہے اس کے اخیر میں، تم نے ان کو غلام کیسے سمجھ لیا جبکہ یہ اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے؟ یہ آزادی کا تصور کون دیتا ہے؟ اسلام دیتا ہے، اتنا خوبصورت تصور دیتا ہے۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی آزادی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا 6 پارے میں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی بھی قسم کی بری بات یا بری چیزوں کو اچھالنے کی اجازت نہیں، الا من ظلم، اگر کوئی مظلوم ہے اور کوئی ظالم ہے تو ان کی بری حرکتوں کو اچھالنا، قوم کے سامنے اور ملک اور دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک انسان کا آزادی والا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی کسی کی برائی اچھال نہیں سکتا، الا من ظلم، اگر وہ مظلوم ہے، سامنے والا ظالم کچھ غلط کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، تو اس کی برائی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ اسلام کا نظریہ ہے تاکہ وہ اپنی برائی سے روک جائے، دنیا کی طاقت اس کو برائی سے روک سکے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اخیر میں ایک بات ارشاد فرمائی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام آزادی کا یہ تصور پیش کرتا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کس کے زور سے پھیلا؟ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا دینا چاہیے جو یہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہنے لگے تم بات کس زمانے کی کرتے ہو؟ 1450 سال پہلے تو اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تو زبردستی کس کو اسلام میں داخل کیا گیا؟
کسی ایک کو بھی کائنات میں زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا گیا۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، حق اور باطل، ضلالت، گمراہی اور ہدایت ساری چیزیں ظاہر ہے۔ تبین الرشد من الغی، ہدایت ظاہر ہو چکی ہے گمراہی سے، اب کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے، ساری چیزیں ظاہر ہو چکی ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار بن کے رہو یا کافر بن کے رہو، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں ایک جگہ فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ آزادی کا تصور ہے۔ ایک ایک آیت ایسا لگ رہا ہے کہ 2025 کے لیے شاید یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، حالانکہ یہ آیات 1400 سال پہلے نازل ہوئی، بیچ میں زمانے کے حالات کیسے گزرے، دور کیسے گزرے، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ ہر زمانے میں قرآن فٹ ہو جاتا ہے، اور قرآن اس دور اور زمانے کے حساب سے بات کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو جس کو پوجا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو گالی نہ دو۔ اللہ کے علاوہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ اگر کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کی پوجا کرتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے گالی نہ دو۔ کیا کائنات میں کوئی یہ اعلان کر سکتا ہے؟ ہر صبح شام گالی دیتے ہیں، آج کل نہیں دیتے، صرف گالی ہی نہیں دیتے بلکہ اس تصور کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ ساری عبادت گاہوں پر، اسلامی شعائر پر جس طرح آج کل نگاہیں چل رہی ہے، قرآن اس کا یہ تصور دیتا ہے میاں تم اگر ایسا کر رہے ہو تو اسلام سے اس تصور کو سیکھو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو مانتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کو تمہیں برا بھلا کہنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام میں آزادی کا تصور، اسلام میں آزادی کا تصور۔ قرآن کریم میں اما پارہ میں ایک چھوٹی سورت ہے قل یا ایھا الکافرون، سب سے لاسٹ میں کیا ہے؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، ہمارے لیے ہمارا مذہب۔ تم اپنے مذہب اور دین کے نتیجے کا انتظار کرو، مرنے کے بعد لینا ہاتھ میں۔ ہم اپنے دین اور مذہب کا انتظار کرتے ہیں، مرنے کے بعد ہم اس کا نتیجہ اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ تمہارے ذمہ دار تم خود ہو، ہمارے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ 2025 میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ آج بھی قرآن، اسلام یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے مذہبی معاملے میں کوئی کسی کی مداخلت نہیں کرے گا۔ لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی میں اعلان موجود ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت ہو جائے تو بھی لا اکراہ فی الدین پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت ہو جائے تو بھی لکم دینکم ولی دین ہی رہے گا۔ قرآن کریم میں سورہ شورا میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال۔ اسلام آزادی کا تصور اس طرح دیتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت آ جائے تو سامنے والے کو غلام بنا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے مذہبی آزادی کی مثال، دیکھیے مذہبی آزادی کی مثال، خود حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے ان کو مسجد میں بسایا، کہاں بٹھایا؟ آپ نے ان کو مسجد میں بٹھایا اور آپ نے ان کا بہترین استقبال کیا، اور آپ نے بڑے احترام کے ساتھ مسجد میں ان کے لیے ٹھہرنے کا باضابطہ اس کا آپ نے انتظام کیا۔ نجران کے عیسائیوں کا، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں، مسجد کے اندر
ان کو ان کے قبلے کے طرف، جس قبلے کے طرف رک کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، ادھر رک کر کے ان کو عبادت کرنے کی اجازت دے دیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اسلام میں آزادی کا یہ تصور ہے، لکم دینکم ولی دین، اے نجران کے عیسائیوں، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ مسجد میں بسائے ہیں، مسجد نبوی ہیں، بسانے والے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر ابھی وزیر اعظم ہیں وہاں کے، کیا ہیں؟ پیغمبر پرائم منسٹر ہیں وہاں کے۔ وہ چاہتے تو یوں فرماتے کہ سائیڈ میں مسجد کے بازو میں ایک ہال کا انتظام کرو، کوئی ایک گھر کا، ایک خیمے کا انتظام کرو، یہ لوگ وہاں عبادت کریں گے۔ لیکن نبی نے فرمایا نہیں، تم مسجد میں عبادت کرو، وہ بھی قبلے کے طرف رک کر کے نہیں، بلکہ جدھر ان کو عبادت کرنا تھا رک کر کے، ادھر انہوں نے رک کر کے عبادت کر لی۔ پھر اس قبیلہ بنو نجران کے وفد سے بہت ساری بات چیت ہوئی، اور ایک دستاویز معاہدہ نامہ تیار ہوا۔ تو اس معاہدے نامے میں انہوں نے یہ لکھوا کے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ لکھ کر اس پر دستخط کیا، اور آپ نے فرمایا کہ نجران میں جتنے بھی گرجا ہیں اور جتنے بھی چرچ ہیں، کسی بھی مذہبی امور میں مسلمان کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ یہ دستاویز کس نے تیار کی؟ نبی نے تیار کی۔ نبی وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر تھے۔ اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو، فوج کو لے کر آپ غزوہ کے لیے، آپ جنگ کے لیے نکل کر جاتے اور ان پر فتح حاصل کر کے آتے، مگر انہوں نے آ کر صلح کی، انہوں نے آ کر کے دستاویز بنایا، معاہدہ نامہ تیار کیا۔ اس معاہدے نامے میں نبی نے صاف صاف لکھا کہ ان کے گرجا کو اور ان کے عبادت خانوں کو گرایا نہیں جائے گا، اور ان کے کسی بھی مذہبی امور میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ یہ ابو داؤد شریف میں باضابطہ پوری روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ نمونہ کس نے بتایا؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ ہم اور آپ اس کو آج سوچ بھی نہیں سکتے ہم اور آپ کہ کہیں سے غیر مسلموں کا ایک وفد آئے اور مسجد میں ان کو ٹھہرائیں اور مسجد میں ان کو عبادت کرنے کی اجازت دیں۔ یہ تصور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آزادی کا دیا ہے۔ آج حالات اور ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر شخص ڈرتا ہے کہ ان 10 لوگوں کو اگر مسجد میں ٹھہرائیں گے پتہ نہیں رات کو کیا کریں گے۔ 10 مسلمان کو کوئی مندر میں نہیں ٹھہرا سکتا، 10 مسلمان کو کوئی چرچ میں لا کے رات کو نہیں ٹھہرا سکتا۔ حالات ایسے خراب ہو گئے، مگر اسلام نے آزادی کا ایک خوبصورت تصور دیا ہے۔ میاں دل صاف کر کے ایمانداری کے ساتھ رہو گے تو مسجد نبوی میں عیسائیوں کو عبادت کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ یہ خوف اور ہراس یا اس طرح کی دوریاں پیدا کرنے والے یہ چند ہی لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں میرے الفاظ کو؟ یہ چند ہی لوگ ہیں، یہ لاکھوں نہیں بلکہ لاکھوں، 50 لاکھ یا کروڑوں میں سمجھیے، کروڑوں میں چند لوگ ہیں یہ جو اس طرح زہریلے نظریات تقسیم کرتے ہیں باضابطہ۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا، ہمارے یہاں تو سابقہ نہیں پڑا کہ جی شکر محلہ مسجد میں کسی غیر مذہب والوں کو ٹھہرائے یا ان کو عبادت کرنے کا ہم نے اختیار دیا۔ چرچ میں جاتے رہتے ہیں، پروگرام میں ہم جاتے ہیں، بڑے بڑے چرچ میں، وسیع بشپ ہاؤس میں، وہاں بھی جاتے ہیں، نرمل میں وغیرہ، اور یہاں اپنا بھی ادھر ٹاکی پارا کے آگے بڑا چرچ ہے، وہاں بھی بیان کے لیے جانا ہوتا ہے، بلاتے ہیں ادھر۔ ایک مرتبہ ایک چرچ میں گئے، عجیب اتفاق کہ ہم مغرب سے پہلے نکلے تھے اور پروگرام کا ٹائم انہوں نے ایسا سیٹ کیا تھا کہ وہ ہماری مغرب کے اذان کا ٹائم تھا۔ اب نماز پڑھ کے جائیں گے تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اب پروگراموں کا شیڈول ان لوگوں کا بڑا ایک دم سیٹ رہتا ہے، ایک دم اگر 6 بجے شروع تو ٹھیک 6 بجے شروع، 6:30 میں شروع تو کسی کا کوئی انتظار نہیں، جتنے لوگ آ گئے پروگرام شروع۔ ہم وہاں گئے، یہاں کے اور بھی کچھ حضرات تھے۔ جب وہاں گئے تو اب چونکہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، ہم نے صاف صاف کہا ہماری نماز کا وقت ہے، کہیں اگر جگہ ملے تھوڑی تو نماز پڑھ لیں گے۔ چرچ کے اندر کونے میں انہوں نے باضابطہ چٹائی بچھا کے دیا، ہم نے اپنا رومال بچھا کے نماز پڑھی، میں اور میرے ساتھ اور کئی لوگ۔ کہاں دیا؟ یہ روایت یاد آئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں بسایا،
اور ان کو ان کے رخ کے اعتبار سے، قبلے کے اعتبار سے ان کو عبادت کرنے کا اختیار دیا، یاد آیا کہ یقیناً آج بھی دنیا کے اندر، اچھا دیکھیے چرچ میں، مسجد میں جیسے مولانا مفتی امام رہتا ہے نا، تو چرچ میں بھی ویسے ہی مولانا مفتی امام ہیں ان کو یہ واقعہ یاد نہیں، ان کو اپنی تاریخ یاد نہیں کہ نجران کے عیسائی آئے تھے تو مسجد نبوی میں پیغمبر نے ان کو عبادت کرنے کا اختیار دیا تھا۔ جو ہی ہم نے کہا نماز کا وقت ہوا، کچھ سوچ بیچ نہیں، کچھ کہ ادھر کر دیں گے انتظام، ادھر کر دیں گے، اوپر پہلے مالے پہ بھیج دو، تیسرے مالے پہ بھیج دو، نہیں، فوراً چٹائی تھی، لا کے چٹائی بچھا دیا ایک ساتھ، بولے یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ وہ بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں ان چیزوں، تو کروڑوں میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو زہریلے گیس چھوڑتے ہیں، ورنہ آج بھی انسانوں کے دلوں کے اندر بڑی محبت ہے، آزادی کے تصور کو پامال کر کے، آزادی کے تصور کو مسمار کر کے اس کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ عہد صدیقی میں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقہ ہیرا کا فتح کیا۔ جب ہیرا کا علاقہ فتح کیا تو اس وقت ایک دستاویز عہد نامہ تیار ہوا وہاں کے مقامی لوگوں سے، تو اس زمانے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی باضابطہ سامنے والے کو لکھ کر یہ امن دیا گیا کہ آپ کے علاقے کا کوئی بھی چرچ یا کوئی بھی گرجا یا کوئی بھی عبادت گاہ منہدم نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہے اسلام کا ایک لمبا سلسلہ اور تصور، اور ایک ہے 2025 کا ایک تصور۔ آپ کیا کیا گرا رہے ہیں، اور اسلام ایک آزادی کا تصور مذہبی اعتبار سے کیا کیا پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ قریش کی ایک خاتون، قریش ایک معزز خاندان ہے مکے کا، وہاں کی ایک خاتون کسی معاملے پر کچھ چوری کر لیا، ان کی چوری ظاہر ہو گئی، پکڑی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جتنا مال چوری کیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ قرآن کی سزا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے انتظام کیا، قریش کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قریبی لوگوں نے نبی سے سفارش کی، نبی جی آپ کو معلوم ہے یہ خاتون کون ہے؟ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بھانجی ہے، ہمارا فلاں ہے، ان کا فلاں ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے، ان کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو نبی نے اس کا جواب یہ دیا، اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی یہ معاملہ پیش آتا تو میں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ آپ تو قریش خاندان کی عورت کی بات کر رہے ہیں، اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو میں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش کرتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، صحابہ کہنے لگے نبی جی ہاتھ کاٹنے کا حکم تو آپ نے دیا ہے، چونکہ خاندان کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، وہ بھی معزز خاندان کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہاتھ کاٹنے کا حکم آپ نے دیا اور آپ ہی رو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کاٹنے کا حکم اس لیے دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کاٹنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ بزرگوں باتیں پوری ہوئی۔ اب دیکھیے ہم لوگ جن حالات میں، جس ماحول میں اور جس ملک میں ہیں، ابھی 1976 میں ترمیمی قانون کا جب اس وقت ایکٹ تیار ہوا تو 1976 میں باضابطہ ہندوستان کو ایک سیکولر ملک قرار دیا گیا۔ آرٹیکل نمبر 25 سے لے کر 28 تک اگر آپ لوگ سرچ کریں گے یا آپ کے پاس اگر کتاب ہے اس طرح کی تو آپ لوگ دیکھیں گے اس میں ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہے، میں اس کو بھی پیش نہیں کر رہا ہوں۔ 25 سے لے کر 28 تک پوری مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے باضابطہ، مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر ایک کو عبادت اپنے طریقے پہ کرنا ہے، ہر ایک کی عبادت گاہ کی تعمیر خود کرنی ہے، کوئی کسی کی عبادت اور عبادت گاہ پر مداخلت نہیں کرے گا، مداخلت نہیں، اور کوئی بھی کسی کی مذہبی چیزوں میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شاعر اسلام، ٹوپی، داڑھی، کرتا پاجامہ، اذان، قربانی، اس کو کہتے ہیں شاعر اسلام،
شعائر اسلام کہتے ہیں اس کو، مسجد، مینارے، مدرسے وغیرہ، دینی ادارے، دینی تنظیمیں، جس کو شعائر اسلام کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کے یہاں بھی ہے شعائر ہندو، شعائر کرسچن وغیرہ۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں جتنی بھی ہماری اسلامی پہچان کی چیزیں ہیں اور دیگر مذاہب میں ان کے مذہب کی جو ان کی مذہبی پہچان ہے، کوئی بھی کسی کی مذہبی پہچان میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ آرٹیکل نمبر 25 سے لے کر 28 تک ساری تفصیل موجود ہے۔ اس کے باوجود آج ہم 15 اگست 1947 کو جو ملک آزاد ہوا تھا، آج 15 اگست 2025 کو ہم موجود ہیں۔ کیا ہم اس آزادی کے ساتھ جو آزادی قانون نے دیا ہے، کیا اس آزادی کے ساتھ ہندوستان میں مسلمان جی رہے ہیں؟ ایک ہے اسلام کا تصور آزادی اور ایک ہے 2025 کا تصور آزادی، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آج آزادی کا دن ہے یا غلامی کا دن ہے، مجھے معلوم نہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ غلامی کا دن ہے یا آزادی کا دن ہے۔ کتنا خوشی منا رہے پورے ملک کے لوگ کہ انگریز کے غلامی سے ہم آج آزاد ہوئے تھے، مگر چند عناصر جو پورے ملک کے اندر زہر پھیلانے کے میں لگے ہوئے ہیں اور سارے لوگوں کو بے چین کر کے رکھ دیا۔ آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، یہ لوگ آپس میں مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، آپس میں مل جل کر رہنا۔ ابھی ٹرین میں آ رہے تھے کچھ دن پہلے، ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا ہے، میں بھی پہلے سے کھڑا ہوں، سیٹ سے جو آدمی اٹھ گیا تو جو پہلے سے کھڑا ہو گیا وہ بیٹھتا ہے لوکل میں عام طور، صرف مولوی صاحب ہونے کی حیثیت سے اس نے مجھے بٹھا دیا، حالانکہ میں نے بہت ضد کیا کہ نہیں سر میں نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ کہنے لگے آپ پہلے سے ہو، آپ بیٹھو۔ میں نے کہا آپ پہلے سے، کہتے نہیں آپ بیٹھو، اس کے باوجود بٹھا دیا۔ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح معاملہ پیش آیا۔ ایک سادھو جی چڑھ گئے پنڈت جی، اب میں بیٹھا ہوا تھا، میں اٹھ گیا، پنڈت جی کو بٹھا دیا، پنڈت جی آسانی سے بیٹھے، تھینک یو کہنے لگے۔ آج بھی یہ دوستی، یہ دور کہتا ہے، آج بھی یہ تصور موجود ہے کہ سب محبت سے رہیں، مل جل کر کے رہیں۔ ہماری یہ خواہش، ہم سب کی، پورے ہندوستانیوں کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ ہم جس طرح قانون نے آزادی ہے اور اسلام نے آزادی کا تصور دیا ہے، وہ آزادی پھر سے نافذ رہے اور سب کوئی اپنے طور پر اپنی زندگی گزارے۔ یہ سب کی خواہش اور تمنا ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نفرتوں کو، نفرت پھیلانے والوں کو ختم کر دے اور پیار و محبت سے اچھی زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔